جو صرف اپنی تسبیحات پورا کر رہا ہے، اپنا ذکر کر رہا ہے، اپنے اس میں لگا ہوا ہے، بس عباداتوں کے اندر مگن، دن بھی اس کی عبادت اور رات بھی اس کی عبادت، اور دوسرا صرف فرائض اور اس کے ساتھ اللہ کے دین کو پھیلانے کی محنت میں لگا ہوا ہے، ان میں سے کون سا افضل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے عابد پر جو 24 گھنٹے عبادت کر رہا ہے، اس شخص کی فضیلت جو فرائض کو پورا کر رہا ہے، اللہ کے دین کو پھیلا رہا ہے، فرمایا ایسی ہے کفضلی علی ادناکم، جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا شخص پر۔ اب آپ خود سوچیں، پیغمبر کی فضیلت، پیغمبر بھی، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، اور تم میں سے ادنا، تم میں سب سے کم درجے والا، اس کے اوپر جو میری فضیلت ہے وہ اس شخص کی فضیلت ہے اس عابد پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا اپنی قوم کی طرف کہ جاؤ اور اپنی قوم کو اللہ کے دین کی دعوت دو۔ چلے گئے، جب گئے دوپہر کا ٹائم تھا اور وہ اپنے کھانے پینے میں لگے ہوئے تھے، مگن تھے، کچھ پکایا ہوا تھا گوشت وغیرہ، تو ان سے کہا کہ آجو۔ پہلے تو کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ تم بھی جو ہے نا وہ اس آدمی پر ایمان لائے ہو، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ انہوں نے فرمایا بالکل میں تو اس پر ایمان لائے ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا کھانا کھاؤ ہمارے ساتھ۔ انہوں نے کہا یہ تو گوشت ہے اور مردار کا گوشت ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم، آیت ہے، یعنی مطلب یہ کہ مردار حرام ہے، مجھے یہ کھانا نہیں کھانا۔ اور اس کے بعد ان کو اللہ کی دین کی دعوت دیتے رہے، تو اس کے بعد ان کو پیاس محسوس ہوئی ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو۔ انہوں نے کہا بھئی پانی دے دو مجھے، پانی پلا دو۔ انہوں نے کہا تمہیں پانی نہیں دیں گے تاکہ تم ویسے ہی پیاسے مر جاؤ۔ اب ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی پانی کی کوئی صورت نہیں ہے تو لیٹ گئے، پیاسے لیٹ گئے، تو فرمانے لگے کہ میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگی، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ایسا گلاس، جتنا خوبصورت گلاس میں نے ساری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، اور اس کے اندر ایک ایسی پینے کی بہترین چیز اور جب میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں پی۔ کہتے وہ مجھے کسی نے دی اور میں نے وہ پانی پی لیا۔ جیسے ہی پی لیا تو آنکھ کھل گئی۔ اب جب آنکھ کھل گئی نا تو کہنے لگے انہوں نے اور انہوں نے کہا بھئی اچھا، انہی کی قوم کا ایک آدمی آ گیا، اس نے کہا بھئی امامہ تو تمہارا سردار ہے اور تم سردار کی قدر نہیں کرتے ہو۔ اب ان کو عقل آئی، جلدی جلدی بھاگے اور دودھ لے کر آئے کہ بھئی آپ دودھ پی لیں۔ انہوں نے اپنے خواب کا سارا قصہ سنایا۔ اس نے کہا بھئی اللہ نے مجھے پانی پلا دیا، اور ایسا، ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا پانی کہ میں نے اس کو پیا، اس کے بعد مجھے کبھی پیاس نہیں لگی۔ اور اب جب لوگ کہتے ہیں کہ مجھے پیاس لگی تو کہنا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا چیز ہے۔ ساری زندگی کے لیے ان سے پیاس دور کر دی گئی، ایسا پانی اللہ نے پھیلایا۔ اچھا جب انہوں نے کہا کہ ابھی ابھی تو تم ہم سے مانگ رہے تھے پانی، اور تمہاری ایسی حالت ہو گئی تھی کہ بالکل تم مرنے کے قریب، اور اب تم ٹھیک ٹھاک ہو کے بیٹھ گئے، اور دوسری بات یہ کہ ہم تمہیں دودھ دے رہے ہیں، دودھ بھی نہیں پیتے، خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ انہوں نے پورا خواب کا قصہ سنایا، اور پھر اس کے بعد اپنے پیٹ سے وہ کپڑا اٹھایا۔ انہوں نے کہا دیکھو میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، خالی تھا بھرا ہوا ہے، یہ اسی پانی کی برکت۔ اس کو دیکھتے ہی سب مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت کی تھی وہ اسی بات پر کی تھی کہ ہر صحابی اللہ کے دین کا داعی تھا، اور ہر صحابی کے ذہن میں اللہ کے دین کو پھیلانا ان کی ذمہ داری، ان کو یہی سمجھ میں آتا تھا۔
حضور پاک یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اور ایک صحابی ہیں احنف ابن قیس، یہ کہہ رہے میں طواف کر رہا تھا، ایک بنو لیس کا ایک آدمی تھا، وہ آیا، اس نے مجھے کہا ایک خوشخبری سناؤں؟ میں نے کہا بالکل سنائیں۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بھیجا تھا تمہاری قوم کی طرف، بنو سعد کی طرف، کہ بھئی ان کو دعوت دو؟ کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل پتہ ہے۔ کہتے پھر جب میں نے تم لوگوں کو دعوت دی تھی تو تم نے کہا تھا کہ تمہاری باتیں بڑی اچھی ہیں اور تم نے میری تعریف کی تھی، اور اس کے بعد تم نے یہ بھی کہا تھا کہ تم جس کی طرف سے آئے ہو، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، وہ بھی بھلائی کی دعوت دینے والے ہیں، یعنی تم نے اس کی بھی تائید کی تھی؟ کہتے بالکل مجھے یاد ہے۔ کہتے پتہ ہے اس کے بعد جب میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کارگزاری سنائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہم اغفر للاحنف ابن قیس، اے اللہ احنف ابن قیس کی مغفرت فرما۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، انہوں نے کہا میں نے ساری زندگی گزاری اور ساری زندگی میں جتنے بھی اعمال کیے مجھے کسی پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پر بھروسہ ہے کہ اس سے میرا کام بنے گا۔ یہ دعا کیوں ملی؟ یہ یعنی ان کی بات کو ماننا، اس کی تائید، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے۔ جنہوں نے دعوت والی محنت میں حصہ لیا اور دعوت والی محنت کی، ان کے لیے الگ۔ اب آپ خود سوچیں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، فرعون کے خاندان کا ایک آدمی تھا اور اس حالت میں تھا کہ یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، ہے نا؟ لیکن جب اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اور یہ مان نہیں رہے، تو انہوں نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا تم ایک آدمی کو اس وجہ سے قتل کرو گے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی تائید کی اور پھر اپنی قوم کو اللہ کے دین کی دعوت دی۔ مالی ادعوکم الی النجاۃ، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم لوگ مجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہو۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، بھائی بات سنو، ایک وقت ایسے آئے گا تم میری باتوں کو یاد کرو گے۔ جب مر جاؤ گے اللہ رب العزت یہ وقت تمہارے سامنے کریں گے اور تمہیں بتائیں گے کہ دیکھو اور تمہیں یہ بلا رہا تھا اور تمہیں نجات کی طرف بلا رہا تھا، تمہیں اپنے اعمال کی طرف، تم نے ان کی بات کیوں نہیں مانی؟ تو فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، اس وقت تم میری بات کو یاد کرو گے۔ اس طریقے سے دعوت دی اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر کیا، قیامت تک ان کا تذکرہ ہوتا جائے گا۔ اللہ کو دعوت دینا اور دعوت کے لیے زندگیوں کو لگانا اللہ کو پسند ہے۔ حبیب نجار انہوں نے رسولوں کی تائید کی، اپنی قوم کی فکر کی، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور جب قوم نے ان کو مار دیا تو کہنے یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا میرے رب نے میرے ساتھ کیا کیا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے عزت والوں میں بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ قرآن کے اندر کیا اور سورۃ یاسین کے اندر کیا جو قرآن کا دل ہے۔ قرآن کے دل میں اس کا تذکرہ قیامت تک کے لیے ثبت ہو گیا۔ جنہوں نے اپنی قوم کی فکر کی، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے اوقات کو لگایا، اس کے لیے بڑے اعزازات، یعنی ان کے لیے ایک، آج ہم دنیا کے انعامات پر خوش ہوتے ہیں اور دنیا کے انعامات اور دنیا کی جو تھوڑی سی چیزیں اس کو ہم بڑا چڑھا کر سمجھتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، جب قیامت کا میدان لگے گا اور قیامت کے اندر جو اعزازات ہوں گے وہ اس چیز پر نہیں ہوں گے، دنیا کی چیزوں پر
दुनिया के कारनामों पर इन पर कुछ भी नहीं मिलेगा, मुमकिन है पकड़ हो जाए, वहाँ पर जो एजाज़ात मिलेंगे वो इस पर मिलेंगे कि ये आदमी इतने लोगों की हिदायत का ज़रिया बना था, ये आदमी फलां जगह इसने अल्लाह के दीन को फैलाया, ये आदमी इसने इतना वक्त अल्लाह के दीन के लिए लगाया था, इस आदमी ने अपनी ज़िंदगी का इतना वक्त अल्लाह, फिर हम अफसोस करेंगे कि ओहो मैं अपनी ज़िंदगी को किस चीज़ के अंदर लगाता रहा, मुझे अपनी ज़िंदगी लगानी कहाँ पर थी और लगाई मैंने कहाँ पर। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ज़ाइल बयान किए, फरमाया तूबा लिमन खरज फी सबीलिल्लाह, खुशखबरी हो इस इंसान के लिए जो अल्लाह के रास्ते में निकले, कसरत से जिक्र करे, फ़इन्न लहू बिकुल्लि कलिमतिन सबईना अल्फ हसना, फरमाया हर हर्फ पर 70,000 नेकी मिलती है, हर हर्फ पर 70,000 नेकियां, और कुल्लु हसनत मिन्हा अशरतु अमसालिहा, फरमाया हर नेकी 10 गुना, हर नेकी 10 गुना, 70,000 को 10 से ज़रब दे तो 7 लाख बनते हैं। एक सुबहान अल्लाह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुबहान अल्लाह गर्सुन फिल जन्नह, सुबहान अल्लाह का कहना जन्नत के अंदर दरख्त लगाना है। अब एक आदमी ने सुबहान अल्लाह कहा, इसके लिए जन्नत में दरख्त लग गया। यही आदमी अल्लाह के रास्ते में निकला और अल्लाह के रास्ते में निकल कर इसने यही सुबहान अल्लाह कहा, उसके लिए 1 लगा, इसके लिए 7 लाख दरख्त लगे। यही नमाज है, हमने अपने मकाम पर पढ़ी, 1 नमाज का अजर मिला, और अगर यही नमाज हमने अल्लाह के रास्ते में पढ़ी 7 लाख नमाजों का अजर मिला। इस तरीके से एक अमल नहीं, 2 नहीं, हर अमल की कीमत बुलंद। अच्छा ये अमल तो वही है जो हम यहाँ पर भी करते हैं, वहाँ कीमत क्यों लग रही है? अल्लाह के रास्ते की वजह से लग रही है। ये चिल्ला और 4 महीने नहीं है, ये बैरून के साल और 7 माह नहीं है, बल्कि ये तो आमाल का खजाना है, खजाना। एक ही किस्म का अमल एक के लिए कितना लग रहा है, दूसरे के लिए कितना लग रहा है। एक दूसरा मसला भी है, और वो आमतौर पर ज़्यादा हो गया है, वो ये है कि इंसान कहता है भी ठीक है तबलीग के काम में निकलना भी चाहिए, लेकिन यह है कि निकलेंगे तो पैसे लगेंगे, है ना, और पैसों, और अल्लाह माफ़ करे कुछ, यानी हम में और सहाबा में ये फ़र्क है कि हम लोग जो है ना, हमारे यहाँ जो हमारे पैसे हैं ना, इस पर हम पहले नंबर पर अपना हक जतलाते हैं कि भाई मेरे पैसे हैं, मेरा हक। सहाबा के यहाँ पैसों, अपने पैसों पर सबसे पहला हक अल्लाह के दीन का होता था। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह वो ये फरमाते थे कि कहते हैं आजकल तो हमने तबलीग के काम को प्राइवेट अस्पताल बना लिया। कहते उन अपने ज़माने की बात करते थे, कहते उनके ज़माने की बात कह लेंगे, जब एक आदमी बीमार हो जाए और ये जाके गवर्नमेंट के अस्पताल में जाके एडमिट हो जाए, दाखिल हो जाए, तो इसको एक फ़िक्र होती है कि भाई मैंने इतने अरसे में, यानी दवाइयों पर और इलाज पर तो पैसे नहीं लग रहा, और वो जितना वक्त गुजर गया है जिसमें इसने कमाई नहीं की, जब ये सेहतमंद होता है, बाहर निकलता है, तो सोचता है कि अब जो है ना वो इतने दिन में नहीं कमा सका, अब मुझे कमाने चाहिए, इसका क्या होगा, इसके लिए एक ही फिक्र होती है। कहने लगे और जो है ना वो जो आदमी जो है ना प्राइवेट अस्पताल में जाता है ना, तो उसका एक तो पैसे भी लगते हैं इलाज पर, दूसरी बात है कि जितने अरसे अस्पताल में रहेगा कमा भी नहीं सकेगा, तो ये जब बाहर निकलते हैं तो उसकी 2 फिक्रें होती हैं, है ना, कि अब उसका क्या होगा, जितने अरसे मैंने नहीं कमाया, जो इलाज का खर्चा है उसका क्या होगा। आज यानी अल्लाह माफ़ करे, हमारे जहनों में कुछ ऐसे बन गया है। एक आदमी 4 महीने के लिए निकलता है ना, तो वो अपने जो उसकी माहाना आमदन होती है उसका हिसाब करता है कि भाई मेरी यानी इतनी आमदन है, और जब मैं इतने अरसे मिसाल के तौर दुकान में, अपनी दुकान के अंदर मैं इतना कमाता हूँ हर महीने के अंदर, अब जब मैं 4 महीने के अंदर जाऊँगा
تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی آمدن نہیں ہوگی، اس کا کیا ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ 4 مہینے میں لگاؤں گا تو اس میں بھی پیسے لگیں گے، اس کا کیا ہوگا؟ یہ چیزیں ہمیں جو ہے نا کیا ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے سے روک دیتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے لگانا یہ ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ ایک آدمی ہے وہ بازار جاتا ہے نا، کوئی اس سے غریب مثال کے طور سوال کرتا ہے تو یہ اس کو بھئی اللہ کے لیے سوال ہے، تو یہ آدمی 20 روپے 30 روپے 50 روپے یہ بھی نہیں دیتا، ہاں ویسے ہی بھئی اللہ معاف کرو معاف کرو۔ اب یہی آدمی گھر آتا ہے نا، اس کی بیوی اس کو کہتی ہے 5-6 ہزار روپے دے دو، گھر میں سودا ختم ہو گیا ہے، ایک دم جیب سے نکال کے دے دیتا ہے۔ وہاں 50 نہیں دیتا، یہاں 5000 دیتا ہے۔ کیوں؟ 50 دینا وہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا، اور یہ 5000 دینا یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ ہم اپنی دنیا کے اندر دنیا کے اندر اپنی دنیا کے لیے پیسے لگانا اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور اللہ کے دین کے لیے اپنے اوپر لگانا، اللہ کے راستے میں آدمی 4 مہینے کے لیے جائے گا تو یہ کس پہ لگائے گا؟ اپنے اوپر لگائے گا۔ یہاں اپنے اوپر لگانا بھی اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا۔ حالانکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ فرمایا اس کا مال کون سا ہے؟ الا ما اکلت فافنیت، جو اس نے کھا لیا ختم ہو گیا، او لبست فابلیت، یا لباس پہن لیا اور پرانا کر لیا۔ دو قسم کے مال یہ ہو گئے، اور تیسرا قسم کا مال وہ ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں لگا دیا یا اللہ کے دین پر لگایا اور آگے اللہ کے اس میں جمع کرا دیا، آگے اللہ اس کو دیں گے اس کا بدل۔ فرمایا یہ 3 قسم کے مال اس کے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب کا سب وارثوں کا ہے اور یہ دنیا سے جانے والا ہے۔ تو آج جو ہے نا ہم سب اسی میں لگے ہوتے ہیں۔ لو کان لابن آدم وادی من ذهب لاحب ان يكون له وادیان، ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 1 وادی ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں 2 کیوں نہیں؟ اور یہ جو 2 والا ہے نا وہ اس چکر میں ہوتا ہے کہ 3 کیوں نہیں؟ تو میرے محترم دوستوں بھائی اور بزرگوں، اب کسی نے پوچھا کہ فمن نفقہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ اعمال کا اجر بتا رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے یہ عمل کریں گے اس پر یہ ملے گا، یہ عمل کریں گے اس پر یہ ملے گا۔ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور ہمارے پیسے لگیں گے اس پر کیا ہوگا؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ النفقۃ علی قدر ذالک، خرچے کا بھی یہی اجر ہے، 1 پر 7 لاکھ کا اللہ دیں گے۔ 1 روپے لگائیں گے نا، اللہ رب العزت 7 لاکھ دیں گے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے 1 دانہ، اس سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی کے اندر 100 دانے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ 1 سے 700 بنے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو 1 پر 700 کا وعدہ ہے نا کہ یہ اللہ دنیا میں دیں گے۔ آدمی اللہ کے راستے میں نکلے گا اور پیسے لگائے گا، اپنے اوپر لگائے گا، اور اس کے بعد اللہ جتنا بھی خرچ کرے گا اللہ دنیا ہی میں اس سے 700 گنا زیادہ دیں گے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہیں گے اس سے بھی زیادہ کریں گے۔ تو تبلیغ کی محنت سے ہمارا مال کم نہیں ہوگا، اس سے زیادہ ہوگا، اللہ دیں گے۔ کس طریقے سے دیں گے؟ اللہ اوپر سے اتاریں گے نہیں کہ بھئی یہ دیکھو تمہارے 4 مہینے کا اجر لے لو۔ اللہ رب العزت اسی کاروبار، اسی چیز میں سے ایسی برکت اور ایسی صورتیں پیدا فرمائیں گے کہ ہمارے اس میں مال میں بڑھوتری آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، اور یہی پیسے پتہ نہیں کہاں کہاں لگتے اور مصیبتوں کے ساتھ لگتے، اس سے اللہ بچائیں گے۔ جو آدمی اللہ کے دین کے لیے قربانی کرے گا،
اللہ رب العزت اس کی قربانی کو ضائع نہیں کریں گے، دنیا میں بھی نہیں کریں گے، آخرت میں بھی نہیں کریں گے۔ آخرت میں اللہ جنتیں دیں گے، وہ جنتوں کے اندر وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ایسی آیتیں اللہ نے بیان کی ہے نا جنت کے اعلیٰ اعلیٰ درجوں کو۔ وَلَقَاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، فرمایا جنت کے اندر انسان کو ایسی خوشی ملے گی کہ یہ خوشی اس کے چہرے سے ظاہر ہوگی۔ اور بہت ساری وہ ہے وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اس پر جو خوشے ہوں گے مختلف پھلوں کے وہ اس پر جھکے ہوئے ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو انسان جو مانگے گا اللہ دیں گے۔ تو اب اللہ کیا فرمائیں گے؟ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، فرمایا یہ تمہارا انعام ہے۔ اور کیوں ہے؟ فرمایا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اللہ تمہاری محنت کی قدر کریں گے۔ دنیا کے اندر تم نے محنت کی، دنیا کے اندر اپنے بستر کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اپنے بیوی کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، اللہ کے دین کے لیے جگہ جگہ ٹھوکریں کھائی، اللہ کے دین کے لیے ذلتوں کو برداشت کیا، اللہ کے دین کے لیے ناگواریوں کو برداشت کیا، اس کے بدلے میں فرمایا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری محنت کی قدر کی جائے گی۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، اگر ایک تو یہ ہے کہ بھئی ہم اہتمام سے اوقات لگانے والے ہوں، اور پھر اچھا دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفقۃ علی قدر ذالک، خرچے کا بھی یہی اجر ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہی حدیث عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کی، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پر 7 لاکھ ملے گا، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قل فہمو، تمہاری سمجھ کمزور۔ یہ جو 1 پر 7 لاکھ ہے یہ تو اس شخص کے لیے ہے جو خود گھر میں بیٹھا ہو کسی اور پر خرچ کر رہا ہو۔ جو آدمی خود اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اس کے بعد خرچ کرتا ہے، فَبَأَ اللَّهُ لَهُ مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِهِ يَنْقَطِعُ عَنْهُ عِلْمُ الْعِبَادِ، فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے خزانوں میں ان کے لیے جو چھپایا ہے اس تک انسانی علم پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ہم جو کچھ اللہ رب العزت ہمیں دیں گے نا اس کا وہ ہمارے یہ 19ویں سپارے کے اندر اللہ نے لوط علیہ السلام کی دعوت کو بھی ذکر کیا، نوح علیہ السلام کی دعوت کو بھی ذکر کیا، ہود علیہ السلام کی دعوت کو، شعیب علیہ السلام کی دعوت کو، یعنی اتنے انبیاء کی دعوت کو ذکر کیا۔ ان تمام کے تمام انبیاء کی ایک بات مشترک تھی، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، ہم تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لیکن اس پر اجرت کا مطالبہ اور بدلے کا مطالبہ نہیں کرتے، بدلہ تو اللہ ہی دیں گے۔ دعوت کی محنت، اس کا بدلہ وہ دنیا کی کوئی چیز بن ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ نے یہ محنت انبیاء کو عطا فرمائی، اور اللہ نے بطور اکرام، بطور اعزاز اس امت کو عطا فرمائی، اور اس امت کے ہر فرد کو عطا فرمائی۔ اس کے لیے بھائی جو آدمی اللہ کے راستے میں خود نکلے، یہ ایک ہے خود نکلنا، یہ بھی بڑے مبارک، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو بھی بہت کچھ ملے گا۔ ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، کہ بلکہ آپ کی ترغیب ہے، فَوَاللَّهِ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، فرمایا اللہ کی قسم تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کا ہدایت پر آ جانا، تم کسی ایک آدمی کے اللہ کے راستے میں نکلنے کا سبب بن جاؤ، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے، جو اس زمانے کا سب سے قیمتی مال تھا، فرمایا اس سے بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور ہمارے پیغمبر نے جو دعائیں کی ہیں اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ وَجَعَلْنَا سَبَبًا لِمَنِ اهْتَدَىٰ، اے اللہ جن کی ہدایت کا تو نے ارادہ کیا ہے مجھے اس کے لیے قبول فرما۔ ہم اپنے علاقوں میں محنت کریں اور ایک ایک ساتھی پر کریں اور ایک ایک کے پیچھے جائیں۔ جب ایک آدمی کسی کے پیچھے جاتا ہے نا گشت کے لیے، ملاقات کے لیے، اس کو اللہ کے راستے میں تیار کرنے کے لیے، آسمان سے آواز آتی ہے، نادى مناد من السماء، آسمان سے فرشتہ آواز کرتا ہے، ان طبتا، تم مبارک، وطاب ممشاکا،
تمہارا اس کے پاس چلنا یہ بھی مبارک. وَتَبَوَّأْتَ مَقْعَدَكَ مِنَ الْجَنَّةِ، تم نے جنت کے اندر اپنا گھر بنا لیا. قیامت میں اللہ رب العزت دعوت والی محنت پر جو کچھ عطا فرمائیں گے، صحیح بات ہے اس وقت ہم ہاتھ ملتے رہیں گے کہ میں اس سے زیادہ محنت کر سکتا تھا، میں نے کیوں نہیں کی. بھائی اپنی اللہ معاف کرے، ہمارے یہ جو زبان ہے نا، اس وقت ہماری زبانیں دنیا و دنیا کے تذکروں کے اندر بالکل رطب اللسان ہے، یعنی خوب کرتے ہیں دنیا کے کاروبار اور اس کے لیے محنت اور اس کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ، اور اس کے لیے جو اس میں گھنٹوں گھنٹوں لگ جاتے ہیں، کچھ نہیں تھکتے. اللہ کے دین کے لیے زبان کا استعمال کرنا، اللہ کے دین کے لیے کسی کو تیار کرنے کے لیے، کسی کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کرنا، کسی کے سامنے پیغمبر کے طریقوں میں کامیابی کو بیان کرنا، یا کسی کے سامنے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل بیان کرنا، اس کے اندر ہماری زبان نہیں چلتی. اس چیز کو بدلنا ہے. اللہ نے قرآن پاک کے اندر یہ جو پیغمبروں کے واقعات بیان کیے، پیغمبروں کے بیان کیے، اولیاء کے بیان کیے، عام لوگوں کے بیان کیے، جن لوگوں نے اللہ کے دین کی بات کی ہے، اللہ نے قرآن پاک میں ان کا تذکرہ کیا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تذکرہ بھی اللہ کے دربار میں ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہاں پر اللہ رب العزت کا تذکرہ، اللہ کے دین کی دعوت، اس کو اپنا، یعنی اس میں ہماری زبانیں رطب اللسان ہو جائے، اس پر ہماری زبانیں چل پڑے. جس کے ساتھ بیٹھے اس کو اللہ کے دین کی دعوت دے، جس کے ساتھ بیٹھے اس کو اس کے اندر سوچے کہ بھی اس سے اللہ کے دین کا کون سا تقاضا پورا ہو سکتا ہے. اگر ہماری زندگی ایسی گزری تو یہ زندگی ہے قیمتی زندگی، اور اس کے لیے بھئی اپنے مزاج کو بھی بدلنا پڑے گا. آج تو اللہ، یعنی ہمارے جو اکابر ہیں وہ 2.5 گھنٹے کا کہتے ہیں، ہم سے 2.5 گھنٹے بھی نہیں لگتے. جو 2.5 گھنٹے نہیں لگاتے، اچھا جو لگاتے ہیں وہ بھی ویسے اپنے مسجد میں وقت کو ادھر ادھر یا قرآن پاک کی تلاوت کر لی یا کچھ اور کر لیا، اس میں لگ گئے، یا آپس میں بیٹھ کے مشورہ کر لو. ہم گشت کے لیے بھی نہیں نکلتے. جو نکلتے ہیں گشت کے لیے وہ دعوت نہیں دیتے. دعوت دیں گے ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہوگا. یہ انبیاء کے ایمان کے اندر اضافہ کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ انبیاء کی زبانیں مسلسل دعوت پر چلتی تھی. اس کے لیے بھائی وہ ساتھی جو ماشاءاللہ جو ہے چلے اور 4 مہینے کے لیے نقد تیار ہے، یہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں جی. ماشاءاللہ نقد تیار جو ساتھی ہیں یہ کھڑے ہو جائیں، اس کے علاوہ کوئی بھی کھڑے نہ ہو جی. چلہ اور 4 مہینے، وہ ساتھی جس کے 4 مہینے اب تک نہیں لگے، ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں 4 ماہ کے لیے نقد. اور جن کے 4 ماہ لگ چکے ہیں اور سالانہ چلہ رہتا ہے، وہ سالانہ چلے کے لیے کھڑے ہو جائیں. اس کے علاوہ کوئی بھی کھڑا نہ ہو. اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر. لیکن اس کے باوجود انکار کر رہا ہے. یعنی اتنی اچھا وہ ان کا معجزہ کہ جادوگروں کو جمع کیا، اور جادوگروں نے اپنی جو ہے نا اس سے اپنی لاٹھیوں سے اور اس کے علاوہ اپنی رسیوں سے وہ سام، یعنی یخیل الیہ انہا تسعی، فرمایا کہ وہ ایسے جادو کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ بھئی یہ وہ بن گئے ہیں اور سام بن گئے ہیں، آ رہے ہیں. اب خیال میں نظر بندی تھی، خیال میں ایسا. لیکن جب جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈنڈا پھینکا اور اس سے حقیقت میں اژدہا بنا اور اس نے ان سب کو نگل لیا، تو جو جادوگر تھے وہ تو سمجھ گئے کہ بھئی یہ تو کوئی جادو نہیں ہے، یہ تو حقیقت اس کی بدل گئی. تو وہ تو فوراً ایمان لے آئے. قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. فرعون نے پھر بھی نہیں مانا، کہنے لگا تم لوگ ایک ہی چیز ہو، پہلے سے آپس میں جو نا یہ سب کچھ طے کیا ہوا تھا تم لوگوں نے. یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کتنی چیزیں، کتنی آیتیں، کتنی نشانیاں کس کو دکھا رہے ہیں؟ اس کو دکھا رہے ہیں جو اللہ کے مقابلے میں ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے. یہ اللہ کے رحمان ہونے کی دلیل ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے
کہ اللہ رب العزت انسان کی ناکامی کو نہیں چاہتے. جب فرعون جیسا وہ اس کو اتنے چانس مل رہے ہیں اور اس کو، تو آپ خود سوچیں کہ ایک عام آدمی کو اللہ رب العزت کتنا وہ چاہتے ہوں گے کہ بھئی یہ آدمی جو ہے نا مجھ سے اپنا تعلق بنائے. اور اللہ رب العزت اس کو کتنے موقع دیتے ہوں گے. جب فرعون کو دے رہے ہیں تو عام آدمی کو کیوں نہیں دیں گے؟ تو انسان کی زندگی گزرتی ہے اور اس زندگی کے اندر اللہ رب العزت انسان پر حالات لاتے ہیں، اور اس لیے لاتے ہیں کہ یہ بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے. اور اس زندگی میں اس کو اللہ رب العزت، یعنی اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت ایسے جو ہے نا مواقع لاتے کہ ہر انسان قیامت کے دن یہ سارے کے سارے اس کے جو حالات اس پر گزرے ہوں گے یہ سب اس پر گواہ ہوں گے. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. فرمایا کہ اگر ان کو ہم جہنمی کہیں گے نا کہ اے اللہ ہمیں واپس لوٹا دیں، ہم اب ایسا نہیں کریں گے جو کچھ ہم نے کیا. جو لوگ دنیا میں ناکام زندگی گزار کر چلے گئے، اللہ کو راضی نہیں کیا، تو یہ کہیں گے کہ اے اللہ ایک چانس اور دے دے. تو اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے کہ بھئی اگر میں ان کو واپس بھی لوٹاؤں نا، یعنی پھر بھی آ جائے، تو یہی کچھ کریں گے جو اس نے انہوں نے پہلے کیا. تو اللہ رب العزت چاہتے یہ ہیں کہ ہر بندہ اس دنیا کے اندر مجھ سے اپنا تعلق بنا لے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا. یہ قرآن پاک اللہ رب العزت یعنی اگر کائنات میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اگر ایسے جنگل میں پیدا ہوا، نہ اس کے پاس کوئی گیا نہ کچھ، اس آدمی سے بھی اللہ کی وحدانیت کا پوچھا جائے گا. اس لیے کہ دنیا کی ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اکیلے ہیں. اس کے باوجود اللہ نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا، اور ایک دو نہیں بے شمار انبیاء کو اللہ نے بھیجا. ثم ارسلنا رسلنا تترا، پے در پہ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، اور ایک ہی وقت میں بہت سارے پیغمبر ہوتے تھے. اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ انسان کامیاب ہو جائے، ناکام نہ ہو. پھر اللہ رب العزت انسان کی، اچھا یہ جو اللہ نے دعوت والی محنت کو شروع کیا، یہ بھی اسی بات کے لیے کہ بھئی دنیا کے اندر کوئی انسان ناکام نہ ہو، انسان کے سامنے مواقع آتے رہے، اور انسان کو بار بار یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ملتا رہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایسی محنت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یکونوا مؤمنین، فرمایا اپنی جان کو ہلاک کر دو گے اس وجہ سے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے. یعنی ہمارے پیغمبر کو اتنی فکر تھی. اللہ نے فرمایا ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین. فرمایا اگر ہم چاہتے تو ایسی نشانی نازل کرتے کہ ان سب کے سر جھک جاتے. یعنی اللہ زبردستی بھی انسان کو اللہ کی ذات منوا سکتے تھے احکامات، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ انسان اپنے اختیار سے کرے جو کچھ کرے. پھر قیامت میں اسی اختیار پر انسان کو سزا اور جزا ہوگی. جو لوگ اپنے اختیار سے اللہ کو راضی کر کے گئے، ان کے لیے اللہ نے جنت کو رکھا، اور جنت کے اندر اللہ نے نعمتوں کو رکھا، اور ایسی نعمتیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا.
فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، فرمایا انسان کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا جتنی اللہ نے نعمتیں رکھی اور جتنی اعلیٰ نعمتیں رکھی۔ دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ سب یعنی ایک یوں سمجھ لیں جیسے نقل ہے، اور جس کی اصل جو ہے نا وہ جنت ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر باغات بنائے لیکن اصل باغات جنت ہے، جنت کا معنی ہی باغ ہے۔ دنیا کے اندر ہمیں رہنے کے لیے گھر دیے لیکن اصل گھر جنت کے ہیں۔ اب وہ آپ خود سوچیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب ایک آدمی دنیا کے اندر ایک آدمی نے عیش پرستی کی، اللہ کو ناراض کیا، لیکن اللہ نے اس پر ساری نعمتیں یعنی ساری زندگی اس کی بِأَنْعُمِ الرَّجُلِ، جس پر سب سے زیادہ نعمتیں کی گئی، ہوگا جہنمی، اس کو جہنم کا ایک غوطہ دیا جائے گا، واپس نکالا جائے گا۔ اب غوطے میں آدمی کا کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اتنا ٹائم یہ جہنم میں رہے گا، اس کے بعد نکلے گا، اللہ پوچھیں گے کہ کیا خیال ہے دنیا کے اندر نعمتیں دیکھی تھی؟ اب یہ انکار کر دے گا، واللہ ما رأیت نعیما قط، اے اللہ تیری قسم میں نے کبھی کوئی نعمت نہیں دیکھی۔ ایک آدمی دنیا کے اندر تکلیفوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ آتا رہا اور یہ سہتا رہا لیکن اللہ کو ناراض نہیں کیا، ہوگا جنتی۔ اب اس آدمی کو اللہ رب العزت جنت کا غوطہ دیں گے۔ غوطے میں کیا ہوتا ہے، انسان پانی کے اندر جاتا ہے اور چونکہ زیادہ دیر نہیں رہ سکتا، ایک دم نکلتا ہے، اس غوطے کے بقدر اس کو جنت دکھائی جائے گی، جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا، باہر نکل آئے گا۔ اب اللہ رب العزت اس سے کہیں گے کہ کیا خیال ہے تم نے کبھی پریشانیاں دیکھی، تکلیفیں دیکھی، مصیبتیں دیکھی؟ ساری زندگی تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں، بیماریوں کے اندر گزری، جنت کی ایک جھلک دیکھتے ہی سب کچھ بھول جائے گا اور یہ بھی قسم کھائے گا، واللہ ما رأیت بؤسا قط، اللہ کی قسم میں نے تو کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں نا، اور دنیا کمانے اور دنیا کی آسائشوں کے اندر اور اس آسائشوں کو حاصل کرنے میں جو کچھ اپنے آپ کو جھونک دیا ہے، اس سب کی حیثیت ایک جھلک کی ہے، اور ہم جو ترتیبیں بنا رہے ہیں وہ ایک جھلک کے لیے بنا رہے ہیں۔ ایک جھلک کی آسائشوں کے لیے ہم نے پتہ نہیں کتنا وقت ضائع کیا، اور ایک یعنی اب آپ خود سوچیں، ایک جھلک کی آسائشوں کے لیے زندگی کو جھونکا اور ایک جھلک کی مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچایا، لیکن اگر ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی مصیبتیں یہ بھی ہماری مقدر ٹھہرے گی، اور اگر اللہ کو راضی کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں بھی ملے گی۔ جنت کے لیکن دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو، انسان کو جو کچھ بھی ملے، اس انسان کی زندگی دو چیزوں میں گزرتی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے آئندہ کا خوف، پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، جتنا کچھ مال جمع کیا ہوتا ہے نا اس کے باوجود جتنا مال زیادہ اتنی پریشانی زیادہ کہ پتہ نہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، سب کچھ چلا نہ جائے، کسی کو بیچارے کو بچوں کی پریشانیاں ستا رہی ہے، کسی کو کس چیز کا خوف، کسی کو کس چیز کا خوف، دوسرا غم لگا ہوتا ہے، جو کچھ پیچھے کیا نا اس میں پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہوا، میں ایسے نہ کرتا تو ایسے نہ ہوتا، ایسے نہ ہوتا، ایسے نہ ہوتا۔ اب اللہ رب العزت جنت کے اندر ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائیں گے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ آئندہ کا خوف ہوگا نہ پیچھے کا غم ہوگا، یعنی ایک ایسی زندگی
جس میں آگے کا خوف نہیں کہ وہ یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا. اللہ ممکن ہے انسان سوچے کہ یار پتہ نہیں اللہ اس کے بعد ناراض نہ ہو جائے، اللہ اعلان کر دیں گے لا اسخط علیہم ابدا، اس کے بعد میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا تم سے. جو زندگی گزری ہوگی اس کا خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، وہ یہ کیا ہوا. اسی طریقے سے تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اتریں گے، انسان فرشتوں کو دیکھے گا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ فرشتے یہ کہیں گے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم جو چاہو گے نا وہ تمہیں ملے گا. آج ہم دنیا کے اندر کیا کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود یعنی انسان کو سب کچھ نہیں مل پاتا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان چاہتا ہے نہیں ملتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم فکما رزقتنی مما احب فجعلہ قوۃ لی فیما تحب. اللہ جو میری محبوب چیزیں تو نے مجھے دے دی ہیں، اس کو تو مجھے یعنی اس سبب بنا کہ یہ جو چیزیں تجھے پسند ہیں میں اس میں اس کو لگاؤں. اللہم وما زویت عنی مما احب، اور اللہ جو میری محبوب چیزیں ہیں اور تو نے مجھ سے روک دی ہیں فجعلہ فراغا لی فیما تحب، اللہ میرے دل کو بھی فارغ کر دے اور ان چیزوں میں لگا دے جو تجھے پسند ہے. تو دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان چاہتا ہے نہیں ملتی. اس لیے آپ کی دعاؤں میں ایک دعا ہے کہ اللہم قنعنی بما رزقتنی ولا تذہب طلبی الی شیء صرفتہ عنی. اے اللہ جو تو نے مجھے رزق دیا اس پر مجھے قناعت دے دے، اور جو چیزیں تو نے مجھ سے روک دی ہے میرے دل کو بھی اس سے فارغ کر دے. اب بھئی ایک چیز اللہ نے قسمت میں ہی نہیں لگی اور یہاں انسان کا دل کوڑتا رہتا ہے کہ یار یہ کیسے ملے گی. اور اس کے لیے یہ جو انسان ناجائز راستے بناتا ہے، کیوں بناتا ہے؟ بہت ساری چیزوں کو حاصل کرنے میں لگاتا ہے، اس کے لیے ناجائز کماتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہتا ہے. جو اچھا دوسری بات یہ ہے جو ہم ناجائز کرتے ہیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان ہمیں یہی نہیں بتاتا، یعنی ہمیں یہ شیطان اسی ناجائز کو جائز کر کے بتاتا ہے. کوئی آدمی ایسے نہیں ہوتا کہ وہ کہتا ہے یار یہ سود ہے پھر بھی کرتا ہے. اس کو سود کو مختلف صورتوں میں اور مختلف ناموں سے بدل کے دکھاتا ہے یہ تو جائز ہے. اچھا جو رشوت لیتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ وہ اس کو رشوت سمجھ کے لیتے ہیں، اس کو شیطان یہ ہدیہ ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے، اس طریقے سے کر کرا کے اس طریقے سے. اور وہ جو آدمی خیانت کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، ان کو بھی پٹیاں پڑھاتا ہے. کوئی دنیا کا ایسے انسان نہیں ہوگا جو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ناجائز ہے اور اس کے باوجود مسلمان ہو، ناجائز بھی ہو اس کے بعد بھی کرتا ہوں. اس کو شیطان ناجائز کو جائز قرار دیتا ہے الٹے سیدھے اس سے. یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں اپنے مسائل بھی اپنے علماء سے پوچھنے چاہیے. اچھا ایک بات میں بار بار عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم عمومی طور پر جاتے ہیں کسی عالم کے پاس بیٹھتے ہیں، جی میں مثال کے طور دکان کرتا ہوں، مجھے بتائیں اس میں جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے. جی فلاں ملازمت کرتا ہوں، آپ بتائیں جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے نا. تو مولوی صاحب نے نہ تو وہ دکان کی ہوتی ہے اور نہ مولوی صاحب نے وہ ملازمت کی ہوتی ہے. اس کو کیا پتہ؟ آپ نے ان کو بتانا پڑے گا کہ بھئی میں جو دکانداری کرتا ہوں اس طریقے سے کرتا ہوں، یہ طریقہ جائز ہے کہ ناجائز. یا میں ملازمت کرتا ہوں، اس ملازمت میں میں اس طریقے سے کماتا ہوں، تنخواہ اتنی ہے اور اس کے بعد اوپر سے اتنی کماتا ہوں، ٹائم اس ٹائم سے اس ٹائم تک ہے، جاتا اس ٹائم ہوں واپس نکلتا اس ٹائم ہوں. پھر آپ کو پتہ چلے گا. تو شیطان انسان کو دنیا کی تھوڑی سی لذتوں کے اندر
وہ لذتوں کے حصول کے لیے ناجائز پر آمادہ کرتا ہے۔ اچھا، پھر شیطان ترغیب دیتا ہے جس کو وسوسہ کہتے ہیں، اور شیطان آپ کو ڈالتا ہے کہ بھئی یہ کرو گے تو تمہیں یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اللہ کے احکامات کے توڑنے میں انسان کو کامیابی دکھاتا ہے اور اللہ کے احکامات کے پورا کرنے میں انسان کو ناکامی دکھا دیتا ہے۔ اب یہ اگر آپ کی ایمانی قوت نہیں بنی ہوگی نا تو آپ کبھی نہیں بچ سکتے۔ یہ تبلیغ کی محنت ہے نا، اور اس میں اس بات پر زور لگایا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کے راستے میں نکلو۔ تبلیغ والے کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ تبلیغی جماعت بڑھانا چاہتے ہیں، وہ نہیں۔ میرے محترم دوستو، دین کے اندر ہماری کامیابی ہے اور دین کے اندر اوپر نہ چلنے میں ہماری ناکامی ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم آدھے کتاب پر ایمان لاتے ہو اور آدھے کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، جو بھی ایسے کرے گا، اپنے مرضی کے دین پر چلے گا، کچھ کو پورا کرے گا کچھ کو نہیں پورا کرے گا، اس کو دنیا کی زندگی میں ذلت ملے گی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب ملے گا۔ پورے دین پر چلنے میں پوری کامیابی ہے، لیکن پورے دین پر چلنا بغیر ایمانی قوت کے نہیں ہو سکتا۔ اگر ایمانی قوت ہوگی، جتنا ایمان قوی اتنا ہی اللہ کے احکامات پر چلنا آسان، اور جتنا ایمان کے اندر زور اتنا ہی اللہ کے احکامات کو پورا کرنا مشکل۔ اب یہ ایمان کی قوت ہمیں کیسے نصیب ہوگی؟ اس کے لیے اللہ کے راستے کا خروج ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اور جتنا انسان اللہ کے راستے میں قربانی بڑھاتا چلا جائے گا، اس کے اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور جتنا یہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں کمزوری کرتا رہے گا، اللہ کے راستے میں نکلنے میں کمزوری دکھائی دے گا، اور اس سے اللہ کے راستے کے تقاضے چھوٹتے چلے جائیں گے، اسی کے بقدر اس کو اللہ کے احکامات پورا کرنا مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو اسی ترتیب پر ڈالا، اور اللہ کی جو مددیں و نصرتیں آئی ہیں وہ بھی اسی پر آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی ہے وہ صرف فرض نمازیں پڑھتا ہے، ایک آدمی ہے صرف فرائض پورے کرتا ہے اور خیر کو پھیلاتا ہے، خیر کی دعوت دیتا ہے، اور دوسرا آدمی ہے وہ ساری رات تہجد پڑھتا ہے، ساری رات اللہ کے سامنے کھڑا رہتا ہے، اور پھر جب دن آتا ہے تو سارے کے سارے دن میں روزہ رکھتا ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے جو سارے دن روزہ رکھ رہا ہے، ساری رات نوافل پڑھ رہا ہے، یعنی اپنی عبادات میں خوب مگن ہے، اور دوسرا فرائض کو پورا کر رہا ہے لیکن اللہ کے دین کو پھیلانے میں لگا ہوا ہے۔ ان دونوں میں سے کون سا افضل؟